رہو گے، خلاصہ سن لو۔ خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ فالدین کلہ داخل فی العبادت، پورے کا پورا دین داخل ہے عبادت کے مفہوم میں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پورے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ہے پیغام قرآن۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو اللہ کو مان چکے ہو، رسول کو بھی مان چکے ہو، اس دین کو بھی مان چکے ہو، اس قرآن کو بھی مان چکے ہو، ماننے والوں تمہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جائے، پوری کی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر اور دورنگی چھوڑ۔ یہ پیغام کا دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے قرآن کے پیغام کا کہ انسانیت کے لیے حقیقی رہنمائی کا منصب کسی کو بھی حاصل نہیں ہے سوائے انبیاء علیہم السلام اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے رہنماؤں کو نبی کے ترازو پہ تولنا پڑے گا، جو باری ہوگا اسے باری سمجھا جائے گا اور جو اس کے مطابق نہیں ہوگا اسے رہنمائی کا مقام نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ رہنما کوئی ہے ہی نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نمائندے انبیاء۔ یہ الفاظ میں تو ایک سادہ سی بات ہے، لیکن اس میں بڑی گہرائی ہے، بڑی معنویت ہے، اور یہ پیغام قرآن۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے، معلوم سب کو ہے مگر غافل ہیں ہم، وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اصل مستقبل کل آنے والا دن نہیں ہے، اصل مستقبل موت کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ یہ ایک چند بنیادی باتیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ اپنے آپ کو بھی یاد دلا دوں اور آپ کو بھی یاد دوں۔ اب رہی نفاذ قرآن، نفاذ شریعت یا قرآن کی حاکمیت اور بالادستی قائم کرنا، تو یہ بات لمبی بھی کی جا سکتی ہے اور بڑی مختصر بھی کی جا سکتی ہے۔ تو وقت کو بچانے کے لیے میں قرآن کی بات کو قرآن ہی کی زبان میں پیش کروں گا تاکہ وقت بھی کم خرچ ہو جائے اور برکت بھی اس میں ہو۔ پہلی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، یہ اس موضوع کا پورا مضمون اس آیت میں موجود ہے، سورہ النساء کی آیت۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتاری ہے یہ کتاب تیرے پاس، تو نے خود نہیں بنائی، کسی اسمبلی نے نہیں بنائی، کسی فلسفی نے نہیں بنائی، کسی مولوی نے نہیں بنائی، یہاں تک کہ خود محمد مصطفیٰ نے بھی نہیں بنائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتاری۔ تو جس طرح اللہ بے مثال ہے تو اس کی یہ کتاب بھی بے مثال ہے، جس طرح اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو اس کی یہ کتاب بھی ہر غلطی سے پاک ہے، جس طرح اللہ سارے جہان کا رب ہے تو یہ کتاب بھی سارے جہان کی تربیت کے لیے اتاری گئی ہے، جس طرح اللہ عادل ہے تو دنیا میں عدل کے قیام کے لیے ہم نے یہ کتاب اتاری۔
بالحق حق کے ساتھ. اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس کی ہر بات سچی ہے. یہ معنی بھی ہیں کہ بالحکمت اس کی ہر بات مبنی بر حکمت ہے، مبنی بر مصلحت ہے، مبنی بر منفعت ہے. کوئی بات بھی عبث اور بے فائدی نہیں. کیوں اتاری ہوں؟ مقصد کیا ہے؟ صرف پڑھنا اور پڑھانا ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے. پڑھنا اور پڑھانا تو ضروری ہے، مگر اصل مقصد کیا ہے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ تو حکومت کرے گا. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے درمیان ان احکام کے مطابق جو اللہ نے تم کو دکھائے ہیں اور سمجھائے ہیں اس قرآن میں. اس قرآن حکومت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آئی. پڑھنا پڑھانا تو ضروری ہے، پڑھنے کے بغیر تو فیصلے نہیں ہو سکتے، مگر مقصد حکومت، تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کو. اور جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں ان کا طرفدار نہ بن. اب خیانت ایک وسیع موضوع ہے، اس کی تشریح کی حاجت نہیں ہے، آپ سمجھ لیں گے، وقت میں نہیں. تو اب اس آیت کا یہ ترجمہ ہی پوری تقریر. قرآن حکومت کے لیے آیا ہے، قرآن فیصلے کے لیے آیا ہے، قرآن نفاذ کے لیے. یہی بات دوسری آیت میں آئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. ہم نے یہ کتاب اتاری ہے جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے توحید کے مسئلے میں، اور یہ ان گزشتہ کتابوں کے مضامین کی محافظ ہے اور گواہ ہے اور تائید کرنے والی. لہذا اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہو اور اس کتاب کے خلاف لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اب خواہش کس کو کہتے ہیں؟ تو تشریح اس آیت میں خود آ گئی. کتاب کے خلاف جو چیز ہے اس کو ہوائے نفسانی کہتے ہیں، اس کو ہوائے نفسانی. بس یہی معیار ہے. اس کتاب کے خلاف جو نظام لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، جو ازم ایجاد کیے ہیں، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ انگریز کی اور مغرب کی، میں تو اس کو حیوانی جمہوریت کا نام دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. واللہ عالم آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو. جانوروں کی جمہوریت، انسانوں کی جمہوریت نہیں. آپ اس کو سیکولر ڈیموکریسی کہیں، مغرب کی جمہوریت کہیں، جو نام کہیں، جانوروں کی جمہوریت یا کوئی اور نام، یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہوائے نفسانی پر مبنی ہیں. ان کے پیچھے نہ جاؤ، ان کے پیچھے. ساری دنیا جاتی ہے تو جاتی رہے، تم ان کے پیچھے نہ جاؤ. تم کو دنیا کو جنت کا راستہ دکھانا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلنا، دنیا کو دین کے پیچھے لگانا. خود بھی اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو. اپنی نفس کی خواہش بھی ایک بت ہے، اس کے پیچھے بھی نہ چلو. یہ نہیں کہ اوروں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو اور اپنی خواہش پوری کرو، نہیں، یہی معیار ہے. تو یہ فیصلے کے لیے آیا.
اس قسم کی کئی آیات ہیں. ایک دو آیتیں اور سنا دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من